بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 99 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 64 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے توکل و حرص کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ملا صدرہ کے نظریے کو ذکر کیا گیا تھا۔ اس درس میں توکل و حرص کے بارے میں امام خمینی کی عرفانی نظر کو ذکر کیا جائے گا اور ان کی مفہوم شناسی کے متعلق اور متعلقہ مباحث اور مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ ارکان و مراتب توکل بھی ذکر کیے جائیں گے۔ جناب امام خمینی نے اپنی کتاب جنود عقل و جہل میں تفصیل کے ساتھ توکل اور اس کی ضد حرص کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ مقصد نہم میں فصل اول میں معنی توکل کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ فرمایا لغت، اخبار اور کلمات علماء میں قریب قریب معانی اس کے بیان ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان سب کے بارے میں وقت صرف کرنا ضروری نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے توکل ایصال الامر الی معتمد حیث یرا نفسہ عاجزۃ عن ذلک الامر، کہ جب انسان اپنے آپ کو کسی کام سے عاجز پاتا ہو تو اس کام کو کسی قابل اعتماد ذات کے سپرد کر دے۔ جناب جوہری نے صحاح اللغہ میں یا دیگر جو ماہرین لغت ہیں انہوں نے اس کی تعریف کی ہے، توکل اظہار العجز والاعتماد علی غیرک، یعنی انہوں نے توکل کی تعریف میں خود عاجزی کے اظہار کو لے لیا ہے اور دوسرے پر اعتماد کرنے کو توکل قرار دیا ہے۔ تو یہ لازمے کے ذریعے انہوں نے تعریف کی ہے، خود اس کی جو تعریف تھی، خود جو اس کی ماہیت تھی اس کو بیان نہیں کیا، لازمے کے ذریعے اس کو واضح کیا ہے۔ اس کے بارے میں دیگر بعض عرفاء کے نظریات کو بھی نقل فرمایا ہے۔ فصل دوم میں نہایت اہم بحث بیان فرمائی ہے ارکان توکل کے بارے میں، اور 4 ارکان توکل ذکر کیے ہیں۔ پہلا یہ ایمان رکھتا ہو کہ اس کا وکیل اس کی تمام ضروریات کو جانتا ہے۔ دوسرا یہ ایمان و یقین رکھتا ہو کہ اس کا وکیل اس کی ضروریات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ تیسرا اس کو ایمان ہو کہ اس کا وکیل بخیل نہیں ہے، اور چوتھا رکن ہے کہ اسے یقین ہو کہ اس کا وکیل اس سے محبت اور رحمت کرتا ہے۔ اگر ان ارکان میں سے کسی میں بھی خلل واقع ہوگا تو پھر توکل نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے بھی ان ارکان کو ایمان کے باب میں انہوں نے بیان فرمایا تھا اور تاکید کی تھی کہ ایمان ہونا ضروری ہے، فقط علم کافی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو فلسفی دلیلوں کے ساتھ ان چیزوں کو ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام ذرات کا علم رکھنے والا ہے اور وہ تمام ممکنات پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ باقی ارکان کے بارے میں بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ توکل نہیں کر پاتے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ فقط علم کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کا نور حاصل ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی اسی بحث کا تتمہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو ان حقائق کو برہان علمی قطعی کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، قرآن کی آیات سے استفادہ کرتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ یہ آیت ثابت کرنا چاہتی ہے کہ تمام مخلوقات وہ اللہ کے سامنے فقر کا شکار ہیں اور اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے۔ یہ علم کی حد تک تو وہ مانتے ہیں، لیکن نور ایمان کب حاصل ہوگا اس کی ضرورت ہے۔ یہ بھی تقریباً اسی بحث کا تتمہ ہے کہ فقط فلسفی اور دلیل و برہان کا پیروکار اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہے، بلکہ بہت سارے عرفاء ہیں، اصطلاحات کے ماہر ہیں، تجرید و تفرید و توحید و وحدت کے قائل ہیں، لیکن اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بہت سارے محدث، فقیہ اور متعبد بھی اس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ جب تک نور ایمان کے مرتبے تک نہیں پہنچے گا فقط علم و ادراک کافی نہیں ہے، جس طرف سے بھی وہ حاصل کر لے۔ تو یہ اس کا نتیجہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ فقط علم و ادراک کیوں کافی نہیں ہے؟ فرمایا جب تک وہ اپنے آپ کے ساتھ مجاہدت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا اور ذکر الہی سے لو نہیں لگاتا، حضور قلب حاصل نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ جیسے اذکار کو اپنے ایمان کی حد تک نہیں پہنچاتا تو پھر مرتبہ توکل حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم مرتبہ توکل پر پہنچنا چاہتے ہیں تو فقط
دلیل و برہان کافی نہیں ہے، بلکہ علم عرفان اور علم سلوک ضروری ہے، اور ذکر و اذکار جو منقول ہیں ان پہ چلنا ضروری ہے۔ جب انسان کے دل میں وہ نور تجلی کرے گا اور بتدریج وہ ان حقائق کو اپنی روح میں محسوس کرنے لگے گا تو پھر جا کر اس کو مقام توکل حاصل ہوگا، اور جب انسان کے دل میں نور ایمان اور نور توکل تجلی کرتا ہے تو پھر وہ اس بچے کی مانند ہو جاتا ہے جس کو دودھ چھڑایا جاتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ طبیعت سے منقطع ہونے لگتا ہے اور اس کے اندر نور اسماء و صفات الہی تجلی کرنے لگتے ہیں۔ جب انسان اہل معرفت اور یقین میں سے ہو جاتا ہے تو دنیاوی اسباب سے کٹنے لگتا ہے اور ذات اور صفات باری تعالی پر اس کا اعتماد بڑھ جاتا ہے، تو اسے قد افلح المؤمنون کی سند دی جاتی ہے، جس میں کہا گیا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ لوگ لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ والحیات الدنیا لغو و لہو، حالانکہ دنیاوی زندگی یہ لغو اور لہو ہے، قرآن کریم میں ہے وما الحیات الدنیا الا لہو و لعب۔ تو ہم ان ریشم کے کیڑوں کی مانند ہیں کہ جو لوگ خواہشات اور حرص اور طمع کے دھاگوں میں اپنے آپ کو لپیٹتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے فیض اور اللہ کی رحمت کی طرف توجہ نہیں کر پاتے، حالانکہ وہ رؤوف اور رحیم ہے، جس کی ہدایت اور توفیق سے ہی انسان اس سجن سے اور اس قید سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ فصل سیوم میں بھی اسی حقیقت کو مزید بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر برہان اور فلسفے کے پیروکار ہو تو اس میں بھی یہی ثابت کرتے رہتے ہو کل مجرد عاقل بسیط الحقیقہ کل الکمال، یعنی کہ دلیل و برہان سے ہم وہی ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور وہ اپنی ذات صفات افعال میں کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ اسی طرح دیگر براہین ہم دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، قرآن کی آیات بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے غیب کے خزانے ہیں کہ جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ آپ عرفان کے راہ سے ان حقائق کو سمجھنا چاہتے ہوں کہ تمام موجودات مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تجلی ہوتی ہے۔ اگر آپ آسمانی کتابوں کو پڑھتے ہیں، دینی دلائل کو پڑھتے ہیں، تمام ادیان میں یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے اور وہ تمام کائنات پر محیط ہے۔ فرمایا جس طریقے سے بھی آپ ان چیزوں کو ثابت کرتے ہیں، فقط علم و ادراک کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس محدودیت سے نکلنا پڑے گا اور ایمان کے درجے پر پہنچنا ہوگا تاکہ اس کو توکل کا مقام حاصل ہو جائے۔ فرمایا غور کریں کہ یہ سب نعمات اور رحمت الہی یہ نعمات ابتدائیہ ہیں، یعنی ہم نے کوئی مزدوری نہیں کی ہوئی کہ جس کے بدلے میں مل رہا ہو، بلکہ یہ ذات باری تعالیٰ کی رحمانیت کی تجلی ہے اور خود اس نے اپنی تمام مخلوقات کو جو ان کا ظرف تھا ان کو عطا کر دیا ہے۔ اس چیز کو غور کرے بندہ کہ اس نے پہلے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اس کی عطا ہے نعمت ابتدائی کے طور پر۔ اب انسان بتائے کہ جب اس کو عقل و شعور آ جاتی ہے تو پھر یہ ساری نعمات جو ابتدائی طور پر اس کو ملی ہیں، بغیر استحقاق کے ملی ہیں، بغیر مزدوری کے ملے ہیں، تو آگے کیا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے گا اور اپنی رحمت کو روک لے گا؟ اس عبارت میں تفصیل کے ساتھ انسان کی خلقت کے مراحل اور اس کے مختلف رحمت الہی کے جو مظاہر ہیں ان کو گنوایا ہے۔ اگر انسان غور کرے تو کیا کمال کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس کو طرح طرح کی نعمات سے نوازا ہے، اور وہ سب نعمات ابتدائیہ ہیں۔ فرمایا آپ نے جس طریقے سے بھی علم و معرفت حاصل کیا ہے، یہ ہدایت، یہ آپ کو جو کچھ حاصل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نمونہ ہے اور اس کی طرف سے نعمت ابتدائی کے طور پر ہے۔ تو جب آپ کو عقل و شعور حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کیسے آپ کا ایمان اور توکل کمزور پڑنے لگتا ہے اور آپ ذات و رحمت الہی کو چھوڑ کر ظاہری اسباب پر توکل کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا آپ نے زندگی کے کسی مرحلے میں پایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کارساز ہو یا رحمت الہی میں کوئی کمی ہو یا آپ کسی حوالے سے بخل کی اس کی طرف نسبت دے سکیں؟ آپ کب اس نابینے پن سے، خواہشات سے اور غفلت سے نکلیں گے
اور اس حقیقت کو اپنی روح کے باطن میں حاصل کریں گے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ذات باری تعالی کے علاوہ اس کائنات میں کوئی کارساز نہیں ہے۔ قرآن کی آیت سے استفادہ کیا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وان يسلبهم الذباب شیئا لا يستنقذوه منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ اے انسانوں، سمجھانے کو بطور مثال یہی کافی ہے، اسے دھیان سے سنو۔ یہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر دہائی دیتے ہو ہرگز ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، چاہے وہ سب اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ یہ بھی اسی حقیقت کے بیان کے لیے ایک تتمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ خدایا تو ہی ہمارے ان پردوں کو ختم فرما اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے روشن فرما کہ ہم مقام توکل تک پہنچ سکیں۔ فصل رابع میں مراتب توکل کی معرفت کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، اور یہ تاکید فرماتے ہیں کہ فقط ارکان توکل کے بارے میں علم و معرفت حاصل ہونا کافی نہیں ہے جو دلیل برہان کے ذریعے ہوتا ہے، بلکہ نور ایمان کے مرتبے تک پہنچے گا تو وہ توکل کا پہلا درجہ ہوگا کہ جب انسان روح میں اس چیز کو ایمان کی حد تک سمجھتا ہو کہ تمام اشیاء اللہ کی مخلوق ہیں اور سب کچھ اس نے خلق فرمایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین وعلم آدم الاسماء کلها۔ تو یہ سب اللہ تعالی کی مخلوقات ہیں، تمام موجودات، چاہے وہ عالم غیب سے متعلق ہیں، عالم شہادت اور ظہور سے متعلق ہیں، ان کو اللہ تعالی نے ایک خاص مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے فرزند آدم میں نے تمام اشیاء کو تیرے لیے اور تجھے اپنے لیے خلق فرمایا ہے کہ تو میری بندگی کے لیے۔ کہ جب تو تمام مخلوقات کو دیکھتا ہے اور ان کے استعمال کی کیفیت کو جانتا ہے تو اپنے کمال تک پہنچنے کی کوشش کر، ارکان توکل کو حاصل کرنے کی کوشش کر۔ جب انسان مرتبہ ایمان اور توکل تک پہنچتا ہے تو اس کے دل کے اندر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، ہر قسم کا تزلزل اور اضطراب ختم ہو جاتا ہے، اور ذات باری تعالیٰ پہ اس کو سکون و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی آگے راہیں موجود ہیں کہ انسان اس سے آگے بڑھے اور ایک ایسے مرتبے تک پہنچ جائے کہ اس کا دل نور ایمان سے روشن ہو جائے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کی تجلی ہو۔ لیکن فرمایا جاننا چاہیے کہ توکل کسب و کار کے منافی نہیں ہے، بلکہ انسان توکل کی وجہ سے تصرف اور اکتساب کو چھوڑے تو یہ جہالت ہوگی، کیونکہ توکل اسباب پر اعتماد کرنے کو ترک کرنے کا نام ہے، اسباب کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مسبب الاسباب کے بنائے ہوئے اسباب ہیں، ان سے اپنے کمال کے لیے استفادہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ مقام توکل میں کسب و کار کو اور ذات کو چھوڑتے ہیں تو ان کی نقد فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں انسان کے کمال کے لیے ہیں، ان سے بہتر استفادہ ہونا چاہیے۔ تو جن لوگوں کی عبارتوں میں ان ظاہری اسباب سے منع کیا گیا ہے تو ان کی تعویل فرمائی ہے کہ ان کی مراد بھی یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے اوپر انسان کا اس حد تک بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی کوشش اور اسباب سے استفادہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑنا چاہیے۔ فاصلے پنجوں میں اس چیز کی تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مقام توکل ہے یہ جنود عقل میں سے ہے اور فطرت پاکیزہ کے لوازم میں سے ہے، اور اس کے مقابلے میں حرص جنود جہل و ابلیس میں سے ہے، اور اس فطرت کا تقاضا ہے جس پہ پردے پڑے ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جب اپنی پاکیزہ فطرت پہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے کمالات کو سمجھتا ہے تو اس کو یہ مقام توکل حاصل ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب انسان اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اور اس کی رحمت کے لامحدود سلسلوں کو دیکھتا ہے، کس طرح اس نے تمام مخلوقات کو رحمت اور اپنے فیض سے نوازا ہے اور ہر مخلوق کو جو بھی ضرورت ہے اس کو پوری ہوتی ہے، تو پھر انسان کے دل سے یہ وسوسہ ختم ہونا چاہیے، تو پھر اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کس قدر لامحدود کمالات کی مالک ہے، کیونکہ فاقد الشے معطی شے نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اسی ذات پر انسان کو توکل اور اعتماد کرنا چاہیے،
اور اپنی کوشش کے نتائج کو اس کے سپرد کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر انسان اس کے برعکس جہالت اور نادانی کا شکار ہو جائے اور ذات باری تعالیٰ کی رحمت اور اس کے لامحدود سلسلوں کو چھوڑ کر ان ظاہری محدود اسباب پر اعتماد کرنے لگے اور ان کو استقلال دینے لگے اور اپنے دل میں طرح طرح کے اضطراب کا شکار ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے میں آ چکا ہے اور فطرت سلیمہ سے ہٹ چکا ہے۔ فاصلے ششم میں توکل کی مد اور حرص کی مذمت کے بارے میں منقول دینی آثار سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ انفال سے استفادہ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون اولئک هم المؤمنون حقا، کہ حقیقی مومنون وہی ہیں کہ ذکر الہی کے وقت ان کے دل ڈر جائیں، آیات الہی کی تلاوت سے ان کا ایمان زیادہ ہو اور فقط اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہوں، تو ان میں انحصار پیدا کر دیا ہے کہ وہ اعتماد اور توکل فقط ذات الہی پر کرنے والے ہیں اور اسی کے ذریعے اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں۔ حقیقت ایمان اور نور ایمان تب حاصل ہوگا جب انسان اس مرتبہ پہ ہوگا۔ بہت بڑی مد ہے۔ اسی طرح اس مقام پر دیگر آیات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب انسان توحید کو سمجھتا ہے تو اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے کہ وہ ذات الہی پر توکل کرے اور دوسرے محدود اور مخلوق اسباب کو مستقل نہ سمجھے، خدا کے مقابلے میں نہ لائے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ نبی اکرم سے خطاب فرمایا گیا تو یہ بہت بڑا مقام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنے رسول کو خطاب فرمایا ہے۔ اسی طرح توکل کی مد میں بہت زیادہ روایات بھی ہیں اہل بیت کی طرف سے۔ ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، ان الغنا والعز یجولان فاذا ظفر بموضع التوکل اوطنا، کہ غنا و بے نیازی اور عزت و شرف یہ گھومتے رہتے ہیں، جب کسی جگہ توکل کو دیکھتے ہیں تو وہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اگر انسان بے نیازی کو چاہتا ہے، عزت و شرف کو چاہتا ہے تو پھر اسے ذات باری تعالیٰ پہ توکل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح دیگر آیات سے بھی استفادہ کیا ہے کہ جن کو امام صادق علیہ السلام نے روایت کے ضمن میں اقتباس کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ان روایات میں ارکان توکل بیان کیے گئے ہیں، نیز ایمان کے 4 ارکان میں توکل کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء الا وله حد، کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تو راوی کا بیان ہے، میں نے پوچھا ما حد التوکل، کہ توکل کی حد اور حقیقت کیا ہے، اس کی آخری منزل کیا ہے؟ فرمایا یقین۔ راوی کا بیان ہے، میں نے عرض کی یقین کی حد کیا ہے؟ فرمایا یقین کی حد یہ ہے اللہ یخاف مع اللہ شیعہ، کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ جب کر لیا تو پھر کسی چیز سے خوف نہ کھائے، کیونکہ وہی اس کائنات کا کارساز ہے، اس کے علاوہ کوئی مؤثر اور نافع اور ضرر رساں نہیں ہے۔ انہی حقائق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول روایات کے ضمن میں بھی بیان کیا ہے۔ یہ اسی بحث کا تتمہ ہے۔ فرمایا جب آپ نے حقیقت توکل کو سمجھ لیا، اس کے ارکان اور اس کی مدح کو سمجھ لیا، تو اس کے مقابلے میں جو حرص ہوتا ہے اس کی مذمت کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح جہالت اور نادانی اور ابلیس کے لشکروں اور پھندوں میں سے ہے، کہ کس طرح انسان اتنا غفلت کا شکار ہو سکتا ہے کہ ذات باری تعالی اور اس کی صفات اور اس کی رحمتوں سے غفلت کرتے ہوئے اس دنیا کے مادی اور محدود وسائل اور اسباب کو مستقل سمجھ لے اور ان پر اعتماد کرنے لگے۔ فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کا شعلہ ہے جو جوڑ بند کو الگ کر دے گا، وہ اپنی طرف بلائے گا اسے جس نے روگردانی کی اور پیٹھ پھرائی اور دولت اکٹھا کی اور اسے محفوظ جگہوں میں رکھا۔ یقیناً انسان بہت چھوٹے دل والا پیدا ہوا ہے، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے، جب کچھ بھی دولت ہاتھ آتی ہے تو بخل سے کام لیتا ہے۔ تو یہ انسان کے عجز کو بیان کیا گیا ہے، نقص کو بیان کیا گیا ہے۔
اسی مطلب کو واضح کرنے کے لیے اور حرص و لالچ کی مذمت میں مزید روایات بھی ذکر کی ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ توکل و حرص کے بارے میں امام خمینی علیہ الرحمہ کا نظریہ ذکر کیا گیا ہے، مفہوم شناسی، متعلقہ مباحث، ارکان و مراتب توکل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کے حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔